محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. سی وقار علماء کرام بزرگ اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، انتہائی پرمغز خطاب تسی سماعت فرما چکے ہو. چند گزارشات میں عرض کرن دی کوشش کرن. اللہ تبارک و تعالیٰ دا قانون ہے، کسی قوم نو وہ ہلاک نہیں کرتا، عذاب نہیں دیندہ جب تک اس قوم الرسول نہ بھیجے. پہلے اللہ رسول بھیج دے، اپنی حجت پوری کر دے. جیڑا بندہ، جیڑا طبقہ، جیڑا گروہ اس رسول دی پیروی نہ کرے، اللہ اس قوم تے، اس بندے تے، اس طبقے تے پھر عذاب کر دے. یہ اس دا قانون. عذاب جدوں بھی کسی قوم تے آیا اس دی وجہ ہے ہوئی ہے کہ انہاں اپنے نبی دی نافرمانی کی تھی. رسول دی نافرمانی اس زمین تے اللہ برداشت نہیں کرتا، اس بندے نو ضرور عذاب دیندہ ہے، چاہے دنیا چ دے چاہے آخرت. رسول تو بغیر یقین جانو انسان ہی نہیں رہ سکتا، نہ ان انسانیت آ سکتی ہے جب تک رسول نہ آئے. ساڑھے معاشرے سب تو زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ رسول دی اس امت نو پہچان ہو جائے. پہچان ہے دو قسم. توجہ ہے تو اڈی ہاں بڑے توجہ نال، کیونکہ آج محترم بھائی الطاف صاحب نال پروگرام طے سے تو پھر سونے تے سہاگا کے نال دوسرے محترم عزیزم سید عبدالوادد شاہ صاحب ساتھ رل گئے، وگرنہ پروگرام نہیں سی ہو سکنا. لیکن اللہ دا امر سی، تاخیر تے ہو گئی. یقیناً تواڈے چہرے من دستے نے کھانے تو بھی تسی پریشان. بہرحال میں حضرت قاری سیف اللہ صاحب بھی تشریف نہیں لے آ سکے، بیماری تکلیف دی وجہ تو انہاں معذرت کی تھی. نال میرے اللہ بھی معذرت قبول کر. انشاءاللہ بہت جلد
دوبارہ ویسے انہوں نے پروگرام لالا موسیٰ سی حافظ آباد سی دوپہر سارے ملتوی ہوئے نہ پہنچ سکے تو انشاءاللہ جلد بھی تشریف لے آن اج تو ساؤن چند لمحات میرے نال ہی گزارا کرنا گل سمجھ آندی پئی ہاتھ چکو کھاؤ جڑے تنگ بیٹھے ہو مطلب یہ مسجد ساری تنگ ہے تھوڑا پھر قریب ہو جاؤ پتہ لگے بس اسی تنگ کوئی نہ بیٹھے قریب ہو جاؤ تھوڑا میرے تھوڑا قریب ہو جاؤ شاباش رسول تو بغیر انسان نہیں بن سکتا رسول دا تعارف پہچان ہر مسلمان پہ فرض سے لازم ضروری رسول دیاں دو پہچان ایک پہچان تے ہے جڑی سانو حاصل ہے ساڑھے رسول کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے اسی یہ پہچان رکھنے کہ آپ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ دا نام عبداللہ ماں دا نام سیدہ آمنہ دائی دا نام سیدہ حلیمہ یہ پہچان تے سن ہے اور دوسری پہچان جو اسے نال بالکل ملتی جلتی کہ آپ سونے سن خوبصورت سن حسین سن جمیل سن ایدج بھی کوئی شک بھی کوئی نہیں تے اختلاف بھی کوئی سارا زور ایسے موضوع چوندا ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ بچے لین آئیاں سن تے وہ پھر یتیم سمجھ کے چھٹ گئیاں غریب سمجھ کے ساریاں دائیاں تے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پھر سیدہ حلیمہ نے اٹھا لیا پھر وہ آندھے ڈاچی جڑی آئی وہ چل دی نائی جانے رک دی نائی یہ ساریاں چیزاں ٹھیک نہیں انکار نہیں یہ آپ کی سیرت ہے آپ کا تعارف ہے آپ کی پہچان ہے یہ آپ کی عظمت ہے لیکن اس قوم نو جس چیز کی ضرورت ہے اس دا علاج نہیں ہو رہا ہن ساری رات جب میں تو انہوں دسا کہ حلیمہ سعدیہ دائیاں نہ لائیاں سن تو وہ بچے امیران دے لے گئیاں حلیمہ سعدیہ محمد مصطفیٰ نو لے گئیاں وہ ڈاچی آنے ٹردی نائی جانے رک دی نائی اے جو تے میں گھنٹہ واس کراں سویرے تسی جا کے دسو توڑا رات مولوی آئے کہ آدائی بھئی یہ دسیا اس حلیمہ سعدیہ حضور دی دائی آئی تو یہ دسیا اس انہیں ڈاچی دی ٹردی نائی تے جانے رک دی نائی اچھا تینوں کی فائدہ ہویا بس میں نے پتہ چل گیا کہ حضور دی دائی حلیمہ سے یہ مطلب ہے کہ توہانوں جس چیز دی ضرورت ہے وہ نصیب نہیں ہوئی وہ نہیں ملی یا یہ مثال اس طرح سمجھو بندہ ہوئے بیمار ہسپتال ہو جائے داخل کہ ڈاکٹر سرانے آ کے کھڑا ہو جائے سمجھدار بندہ کول بے کے کبھے مریض نو بتیرے ڈاکٹر بڑا سونا ہے بڑیاں ڈگریاں امریکہ تو فلاں ملک تو پڑھ کے آئے بڑا ماہر ہے بڑا تجربہ کار ہے تو جدہ صوبہ گھنٹہ ڈیڑھ بھی تعریفاں کردے رہو ڈاکٹر دیا مریض نو شفا مریض دے ہی گل کہے گا نا میں نے کوئی گولی دیو گے جے میں نے کوئی شفا ہوئے گی تو میں نے یقین ہوئے گا نا واقعی قابل ہے یہ ساری زندگی تو اسی دس رہا اس قوم نو کہ رسول اللہ حسین سن جمیل سن سونے سن پیارے سن بھائی اس قوم نو تے تاں فائدہ ہوئے گا نا جی اس مصطفیٰ دا جڑا تعارف اصل ہے وہ کروایا جائے اصل پہچان اصل تعارف یہ تعارف حق کے جڑا میں بیان کر رہا زلفاں سونیا سا یہ حق خوبصورت سا بھلا اس مسئلے کوئی اختلاف ہے جھگڑا تے ہے نا کہ ایک مسجد مولوی کہے کہ رسول اللہ سونے سن دوسرا کہے نہیں جتنے انہیں دسیا
اینے سونے نہیں سن، پھر تے لڑائی جھگڑا بنتا ہے کہ اس موضوع کو بیان کیتا جائے تاکہ اپنا مسلک، اپنا منہج، اپنا عقیدہ ثابت ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ واقعی خوبصورت سن۔ بھائی اللہ کے بندو، دنیا کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں جدہ اے عقیدہ نہ ہوئے کہ محمد مصطفیٰ جیسا سونا اللہ دی مخلوق ہے ہی کوئی۔ کہ تو اتفاق ہو گیا ہے سارے مکاتب ہائے فکر دا، سارے مسلمانہ دا، سارے گروہاں دا، سارے علماء دا، اس بات اتفاق ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسا سونا کوئی نہیں۔ بات پھر آگے ٹورو، آگے چلاؤ بات، پھر اس بات ہی اختلاف ہی نہ رہے۔ اسا کوئی کہا با آندھے ڈاچی نائٹ واقعی نائٹ ٹور دی جانے نہیں رک دی، اسا کہا با نہیں یہ گل غلط ہے، اسا کہا تو انکار کیتا ہے۔ جدو انکار نہیں تو لڑائی کس بات تھی؟ اسا کوئی یہ بات کہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلفاں سونیا نہیں سن، کوئی انکار نہیں۔ بات اس قوم نے سمجھاؤ جڑی سمجھانا لی، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ جڑی بات تے پوری امت لگ گئی ہے نا کہ حضور پیدا ہوئے سے، میلاد پیدا ہونے دا کی معنی، میلاد دا کی معنی پیدا ہونے دا کی معنی میلاد، کہ حضور دی میلاد ہوئی ہے، حضور پیدا ہوئے۔ ہن سارا سال جو بندہ دا سے حضور پیدا ہوئے، حضور دی میلاد، حضور دی پیدا ہوئے، حضور دی پیدائش ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی، بھائی کوئی مسلمان انکاری ہے؟ اگر تسی ناراض نہ ہو تو میں بات کہاں گا کہ کافر بھی مکہ کوئی نہیں جڑا کہے کہ محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے۔ سارے آندے سن محمد مصطفیٰ دی ولادت حق کے، پیدائش حق کے، میلاد حق کے۔ اصلا لفظ میلاد نو سمجھا بنی دا معنی گیا، میلاد دا معنی دا پیدائش، کہ حضور دی پیدائش ہوئی، تو کون کہندہ ہے نہیں ہوئی؟ پیدائش دے اختلاف ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ دے لوگ کیا حضور علیہ السلام دی پیدائش نہیں مندے سن، حتیٰ کہ آپ دی پیدائش دی خوشی دا اظہار بھی کیتا سی۔ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، خوش ہویا سی نا بتیجہ پیدا ہویا ہے، تو جب لونڈی نو آزاد کرتا سی، لونڈی آئی دسن واسطے کہ تواڈے فوت شدہ بھائی عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے، انہیں کہا جا اس خوشی میں تینوں آزاد کیتا، وہ آزاد ہو گیا۔ آزاد اس عورت نو، سویبہ لونڈی نو، سوپیا نو اس نے آزاد کر دیتا، تو کیا نجات ہو گئی؟ تبت یدا ابی لہب و تب، حضور کی ولادت پہ خوشی منانے والے تیرے دوئیں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ تو جس انگلی نے اشارہ کیتا تھی وہ جا تن آزاد کیتا ہے، وہ انگلی دو ہاتھیں ہے یا نہیں؟ وہ بھی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، چاہیدہ سی انگلی دا کوئی لحاظ رکھ لیا جاندہ۔ اللہ اس نے پیران دا ذکر کردہ، وہ دی گردن دا ذکر کردہ، رب نے بھی انہاں ہتھاں دا ذکر کیتا ہے، تے دو ہاں دا کیتا ہے، تے پورے ہاں دا کیتا ہے کہ تیرے دوئے ہاتھ ہلاک برباد تباہ ہو جان۔ تو حضور دی ولادت منائیے تے حضور نو رسول کیوں نہیں بنے؟ 40 سال تک نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ چ رہے نے۔ آپ دی زندگی دو ایسے تقسیم کرو کہ کل عمر پاک کی نہیں ہے 63 سال، 40 سال اعلان نبوت تو پہلے تے 23 سال اعلان نبوت تو بعد۔ پہلے 40 سال کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی لڑائی، کسی نے رائے تے کنڈے بچھائے ہون، کسی نے پتھر مارے ہون، کوئی لڑائی ہوئی نہیں ہوئی۔ اوہ اللہ کے بندو، اس قوم نے، اس علماء سو نے تو اتنا الجھا دیتا ہے ان چھوٹی چھوٹی بھاساں اندر اور ایسے ایسے معاملات ہیں اندر کے تو اصل موضوع علماء تو آنے نہیں دے رہے۔ انہیں تو الجھایا ہے اس سے کہ حضور دی ولادت مناؤ بس، حضور سونے سن بس، حضور پیارے سن بس۔ نبی علیہ السلام دے بچپن دے واقعات، سیرت واقعات اس طرح توہانوں محو کی تو ہے کہ آگے تو جان نہیں دے رہے۔ 40 سال تک کوئی اختلاف نہیں رہا، کوئی جھگڑا نہیں رہا، کوئی اخنور نہیں رہا۔ 40 سال بعد اختلاف کیوں ہے؟ اس واسطے کہ جب تک محمد بن عبداللہ سن، خوبصورت سن، حسین سن، جمیل سن، زلفاں سونیاں سن، کوئی رولا نہیں، صادق بھی سن، امین بھی سن،
جدو آپ نے فرمایا میں اللہ دا رسول و لڑائی پہ گئی کہ اسی سونا من دیاں لیکن رسول نہیں من. رسول کیوں نہیں من دے؟ وہ دی وجہ رسول منن تو بعد اے تے اوکھے کوئی نہیں بندہ منی رکھے محمد مصطفیٰ بڑے پیارے سن سونے سن رولا تے رسول منن دے. مکے والے سب کچھ منتے سن رسول نہیں سی من. صادق آندے سن رسول نہیں سی آندے. امین آندے سن رسول نہیں سی آندے. کیوں؟ پڑھیے صحیح البخاری میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ دا معاہدہ لکھوار ہے. معاہدے تو تے الفاظ آگئے اے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد الرسول اللہ دے درمیان. جو شیر خدا محبوب خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھیا تے کافر مشرکہ نے ویک کے قریش نے ویک کے بول اٹھے ایتے محمد رسول اللہ نہ لکھو معاہدے والے کاغذ تے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے جے رسول اللہ منیے تو پھر لڑائی کس بات دی جھگڑا کس بات دا؟ اسی تو محمد بن عبداللہ مندے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں مندے. معاہدے تے لکھو کہ محمد بن عبداللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ. رسول لفظ کٹ چھوڑ تے محمد بن عبداللہ لکھ دے. کوئی گل نہیں صلح کرنی ہے معاہدہ کرنے. میرے شیر علی خدا علی مرتضی محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے یا رسول اللہ تو اڈے لفظ رسول تے میں اپنے ہتھ نال کانٹا تے سیائی پھیرا میرا ایمان تے گوارا نہیں کردا. میرے کو نہیں جو ہو سکتا. کیوں؟ اساں تے تو رسول مندے ہیں نا. جڑا نہیں مندہ نہ منے وہ نہ لکھے. میں لکھاں گا. میرا ادب دا تقاضا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہ اسی تو رسول اللہ منے لہذا اسی محمد بن عبداللہ نہیں لکھاں گے. میرے محبوب نے فرمایا علی صلح کرنی ہے کاٹ دو محمد در رسول اللہ. پیغمبر علیہ السلام نے نشاندہی کروا کے خود کانٹا پھیرے لفظ رسول تے شیر خدا میں محبوب علیہ السلام دے چہرہ پاک وال ویندے رہے. آپ نے سیائی نہیں پھیری لفظ رسول تے. کیوں؟ سیدنا علی دا نظریہ ایسی کہ ساریاں قربانیاں تے محبتاں تے لفظ رسول واسطے. آپ نے رسول منو کلمہ کی پڑھ دے ہو لا الہ الا اللہ محمد. اچھا جے محمد رسول اللہ نہ پڑھئیے کوئی ہو رہے تھے جملہ لے لئیے صاحب معراج والے رسول معراج والے محمد شان والے محمد خوبصورت محمد حسین محمد جمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کلمہ پورا ہو جائے گا نہیں. کی لفظ پڑھنا پائے گا محمد اور رسول اللہ. لفظ رسول لے آنا پائے گا. اے کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر داخل ہونا ہے. پہلے مننا کی رسول سونا بعد رسول بولو پریشان نہ ہو. جب رسول من لئیے نا رسول من لئیے تو پھر باقی ساری چیزاں او دے اندر از خود داخل ہیں. کیوں؟ رسول ہوندہ ہی ہوئے جس جا سونا کوئی نہ ہوئے. رسول ہوندہ ہی ہوئے جڑا معصوم ہوئے. یہ رسول من لیا تے ساریاں خوبیاں بولو جی رسول من لیا تے ساریاں خوبیاں من لیا نہیں. جی رسول نہیں نہ منیا تو سمجھو کہ مصطفیٰ علیہ السلام نو منیا ہی نہیں. ذرا غور کرو کہاں حدیث پاک سے رسول مننا اوکھا ہے. سونا مننا اوکھا نہیں رسول مننا اوکھا ہے. نور مننا اوکھا نہیں رسول مننا اوکھا ہے. میلاد مننی اوکھی نہیں رسول مننا اوکھا ہے. کیوں؟ ذرا غور کرنا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک خاتون آئیے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہنی ہے کلمہ پڑھنا چاہنی ہے تو رسول مننا چاہنی ہے. آپ نے فرمایا پہلے اسلام سمجھ لے پھر کلمہ پڑھی. اسا اسلام کو نہیں سمجھا تھا پہلے کلمہ پڑھیا ہے.
مگروں اسی سمجھن دی کوشش کریں نا جی آ گیا تو تاں بھی ٹھیک ہے جی نہ آیا تو تاں بھی ٹھیک. فرمایا پہلے اسلام تو سمجھ پھر کلمہ پڑھی. جی یا رسول اللہ فرماؤ. فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد شرک نہیں کرنا. تے اسا کلمہ پڑھن تو بعد شرک چھوڑنا نہیں کہ کرنا تے دور سے گا. اسی شرک نو شرک آندے نہیں مندے نہیں. کن کہہ لو شرک اور شرک کی ہوندہ ہے؟ شرک بتاں دی پوجا. اور بتاں دی پوجا تے کوئی نہیں ہوندی. بتاں دی پوجا شرک ہے نا. کافر بتاں دی پوجا کرتے آئے نا. تے اساڑے کول تے بت کوئی نہیں. کاش ایک قوم صرف ایک مسئلہ سمجھ لوے کہ بت آئے کس دے. مکہ والے کافر کنن پوج دے بتاں نو تے بت کس دے ہے. جی اے مسئلہ کسی کو پوچھ لو نا بت ایویں پاگل تے نہ ہے نا مٹی لے کے پتھر لے کے گھڑ کے پوج دے آئے. بت دے پیچھے بھی تے کوئی شے ہے سی نا. بت کادا سی؟ بت دا معنی تصویر سی. تصویر کادی سی؟ پڑھیے صحیح البخاری. دنیا میں کوئی پڑھا لکھا انسان ایسا نہیں ہے جو میری اس بات کا انکار کرے. کسی عالم سے پوچھئے مکے کے کافر مشرک جنہ بتاں دی پوجا کر دے سن او بت کی سن. او کہے گا تصویرہ سن پتھراں دیاں. تسی دسو با تصویرہ کی دیاں سن؟ خیالی سن؟ نہیں. ایوے پتھر لے کے گھڑ دے سن. یہ پتھراں نو مشکل کشا سمجھدے ہوا نہ ہانا تے پھر پتھراں ہوتے پیر رکھ کے تے جتی رکھ کے کدے نہ ٹردے تے کدے پیشاب استنجا نہ کر دے پتھراں نال. جدوں لیٹرینہ پانی نہ ہوندے تے کدے نہ استنجا کر دے آؤ پتھراں نال روڑیاں نال. تے عرب دے اندر تے پتھر ہی سن. پتھراں استعمال ہوندے سن بطور استنجا. تے جنہاں نے پوجا کری انہاں دا استنجا کرویندا ہے. انہاں ناپاک کریندا ہے. انہاں تے جتیاں رکھ کے چلیندا ہے. انہاں تے پیر رکھیندے نے. او تے پتھراں تے ٹردے سن. پتھراں تے جتیاں رکھ دے سن. پتھراں نال استنجا کردے سن. پتھراں نہیں سی پوچھ دے. پتھراں دے تصویراں بنا دے سن. تصویراں اللہ دے نبیاں دیاں تے اللہ دے ولیاں دیاں ہوندیاں سن. انبیاء پوچھ دے سن. اولیاء کرام بزرگاں نو پوچھ دے سن. بس فرق اتنا سی کہ ہون مکہ پاکچ قبر دی پوجا نہیں سی. ولی دا بت بنا کے رکھ کے کھڑا کر کے پوج دے سن. نبی علیہ السلام دا کسے پیغمبر دا بت بنا کے انہوں پوج دے سن. وگرنہ کوئی پاگل کافر نہیں سی کہ ہمیں پتھران دی پوجا کردہ ہوئے. یہود و نصارہ قبران دی پجاری سن. مشرقین مکہ نبیاں دے بتاں دی تصویران دے پجاری سن. پڑھئے جدو نبی علیہ السلام بیت اللج فاتحوں کے داخل ہوئے سن. جدہ شیخ ذکر کر رہے سن جدو اندر داخل ہوئے سن سامنے سب تو پہلے لاٹھی لے کے جدو پیغمبر نے بتاں نو مارے ہے سب تو پہلے جڑا بت سی صحیح البخاری جن نہ ہوئے تو کدے ممبر مصطفیٰ تے نہیں چڑھاں گا. پہلا بت ابراہیم علیہ السلام دا سی. اسماعیل علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام. جے میں تو انہیں غور گل دس دیا تو تسی حیران ہو جاؤ. دو مکے جو بت آئے دس دیا کہ رہن دیا پچا لو گے. چلو ایک دا نام آئی اصاف تے دوجے بت دا نام آئی نائلہ. اصاف تے نائلہ. جدو میں نائلہ نام لیا تو کی سمجھا ہے کسی بندے دا نام ہے یا کسی ڈنگر دا نام ہے؟ بولو کہ دا نام ہے؟ عورت دا نام ہے نا. بندے دا نام ہے نا عورت دا. نائلہ کہ دا نام ہے؟ بولو یعنی تسی بھی سمجھ گئے ہو کہ دا نام ہے عورت. اصاف تے نائلہ دو بت آئے مکہ چ بڑے مضبوط پیرانال تے مضبوط دلیل نال گفتگو جاری. کوئی ابہام اشکال ہوئے ہر بندن حق حاصل ہے اٹھے سوال کرے پوچھے. جانا تھا میں کہ پروگرام تے لیکن جے پوچھ دے رہا ہوں تو میں ساری رات نہیں پورا ہفتہ بیٹھا رہا. پوچھئے اللہ دا واسطہ پوچھئے. شرک تو بچئے بدعات تو بچئے خرافات تو بچئے. پہچانیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نو کدے واسطے تشریف لے آئے سن. یہ کلمہ پڑھ کے بھی قبریں پوجنیاں سن تے کلمہ پڑھن تو بہتر نہیں تھی رام رام کرو. ہاں اے دو بت نے اصاف اور نائلہ
مکہ پاک دے اندر بیت اللہ دے اندر بار سین جنہ دوہن ہونا زمین گاڑے ہویا سی گڑیا سی زمین تے پتہ ہے کون سن یمن دے شاید جوڑا سی دوہیں یمن دے سن جوڑا سی ایک مرد دو جی عورت دوہیں دے گندے ناپاک تعلقات سن دوہیں آپس عاشق سن یمن دے اندر رہندے سن برادری دا خوف تے ڈر رہی جوڑ نہ بن سکیا ملاقات نہ ہو سکی اکٹھے نہ ہو سکے پاکستان ہو گیا تے عدالتہ موجود ہے نہ سوینا ہی ہونا تے نکاح ہو جاونا ہی پاکستان ہے سی کوئی نہ نواں نہ نواں آئی تے نہ پرانا آئی دو راندے یمن چاہے انہیں کیا کریے کی انہیں کیا با خین کرنے با قافلے جان دیں حج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے نہیں سن پہلے دا واقعہ ہے کہنے لگے انج کرنے قافلے جا رہے ہیں بیت اللہ دا عمرہ کرن یعنی کافر مشرک قریش عمرہ بھی کر دیا تے حج بھی کر دیا کہنے لگے جانے رال کے عمرہ کرن قافلے جا رہے ہیں تو ادھروں تیار ہو تے میں ادھروں تیار ہونا قافلے نہ رال جلنے تے رات پیدل سفر تے لمبا سفر تے مہینے دا سفر کدے نہ کدے ملاقات تے ہو جاسی یہ دو عمرے تے ٹور پہ کون یاد رکھا ہے اصاف دے آج میں تمید بننی میں پھر 2-3 دنوں تک آونا بھائی الطاف صاحب تے میں نہیں بلان دے جلدی لیکن میں آونا پھر 2-3 دن تک تو میں تو پھر اگاں گال شروع کرے سب توجہ ہے ماشاء ایک کیا یا صاف تے دو جا ہون میں آدھر آونا بھائی الطاف صاحب نہ ہوئے تے شاہ جی تے میں تے آ جاونا تو ہون میں ایک پاس جو آج تفصیل شروع کرنی تو انشاءاللہ میں مرن تک کسے پاس کنارے لا کے چھڑا اصاف تے بولو نیلہ 2-21 آئے عمرہ کرنا آ رہے ہیں دسو بینہ عمرہ دے ارادہ ہی سمجھتے پہ ہوگا ارادہ زہری کیے عمرہ تے اندر کیے گان چل دے آ رہے ہیں تو جدو یہ ہو جا جوڑا ہوئے تو قافلے والے بندے چنگے شریف ہون ہمیں کافر بھی آئے بے دین بھی آئے یا شرک دے بھی آئے یا بدعات ہی جی آئے خرافات ہی جی آئے عمرہ کرنا ہوندے آئے تو کسی دین تے تے ایسا سوچ انہاں ویکھیا نا انہاں دوہاں دے اشارے کے نا تو وہ سمجھ گیا بھئی یہ جڑا جوڑا عمرہ کرنا آ رہا ہے یہ عمرہ علا پروگرام نہیں انہاں نظر رکھ لئی تے ہون بھی انج دے جوڑے کہیں جاندے نے ہون بھی جاندے نے ایویں ہو جوڑ جاڑ کے مارم اے میری پھوپھی دی دیئے تے میری مامے دی وہ بھی ایویں مارم بڑھ کے کہیں حج نو ٹوریاں ہوں دیا اور میرے علم چن کہیں ایسیاں عمرہ کر آئیاں تے واپس آئیاں تے پھر انہاں طلاق لئیے پہلے شور کولو تے جڑا مارم نال ماما بڑھ کی گئی وہ نکاح کیتا جدو مرم تو بغیر سفر ہی جائز نہیں تنو کہنے کیا تو حج دے ٹور عمرہ دے ٹور اللہ دی بندی گھر بہ کے فجر دی نماز پڑھتے مسلح تے بیٹھی رہو اللہ دا ذکر کر کہ اللہ تنو گھر بیٹھے عمرے دا ثواب دے دے گا بغیر مرم تو ہمیں گندہ مرم جو بنا کے جانے جالی مرم جو بنا کے جانے جھوٹا مرم جو بنا کے جانے بینک کے جا کے جھوٹ جو بولنا ہی کہ اے میرا چاچا ہے تے ماما تے ہونا نہیں تو کیڑا پیارا سفر ہے جا کے بیت اللہ نو رہے ہو تے بول جھوٹ رہے ہو چلو سنو یہ اصاف تے نیلہ تو ہے آ رہے بیت اللہ جی داخل ہو گئے عمرہ تے کر لیا لیکن سارے راہ تے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ قافلے والے دی نظر آئی ایک دن دوپہر دا وقت ہے بیت اللہ خالی ہے اس دور جینا راشتے پھر نہیں سی ہوندہ اصحاب نے اشارہ کیتا نیلہ صاحبہ نو بیت اللہ خالی اس کا کہا آجو بندے دوپہر ہے ٹائم آئی کلولہ پہ کریں دے اپنے خیمہ ہوٹل لنگتا نائی خیمے ایسا
وہ ادھروں نکلی خیمے جو عورتہ لے چو مردہ لے جو نکلے بیت اللہ چاہے طواف کرتے ہیں ویکھے بیت اللہ دا دروازہ اس وقت کھلا ہوں دائی ہون تے وڈیریں لئی کھلتا چھوٹے اندر جان کو نہیں دیندہ وہ کھلا سی اندر داخل ہو گئے شیطان دا غلبہ سی بیت اللہ دی چماری اندروں کنڈی تے بدکاری جو ہو گئے ملوث اللہ نو اسمان تے آیا غصہ رب نے دو ہاں دیتے عذاب نازل کر کے پتھر بنا دیتا دو پتھر بن گئے اصاف تے نائلہ قافلہ لے کے بعد محترمہ نیلہ صاحبہ بھی گئیاں سن تے اصاف صاحب بھی گئے سن تے اندر تے وڑے تے ویکھے تے باہر نکل دے کو نہیں ویکھے پتہ کرو آئے دروازہ کھولیا تے اندر کی بڑے ہوئے سن پتھر جسم ننگا ہے بالکل برہنہ کپڑے اترے ہوئے سن گناہ تے گناہ ہی ہوندہ ہے لیکن بندے نے بیت اللہ دا تے حیاء ہوندہ ہی ہے نا مسجد دا بندہ مسجد رونگٹے کھڑے ہو جاندے تے پھر بیت اللہ اور پھر بیت اللہ دے اندر انہاں قافلہ نے رولا پایا انہاں دوہنو چکیا چک کے بار سٹھیا سٹ کے انہاں نا کھڑا چکیتا تاکہ جیڑا بندہ آوے وہ انہاں نے ویکھے تے عبرت پکڑے تے کوے بیت اللہ گناہ کریے تے اے سزا مل دیئے کئی سال انجی وہ گڈے رہے ویندے رہے عبرت پکڑ دے رہے توبہ توبہ لوگ کر دے رہے او نسل مر گئی نوی نسل آ گئی انہاں کیا با اے پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ ساڑا پیو دادے نا دی پوجا کر یہ سچے عاشق آئے جی میں ہیر تے سچے عاشق آئے پوجا شروع ہو گئی اصحاب اور نیلہ کی پوجا جاری ہے اے حالت کیفیت اللہ دی قسم بندہ انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ نہ پہچان اصل پہچان ہے رسول اللہ رسول اللہ نو اس رسول دی حیثیت نہ پہچان لو اے حالت اے کیفیت اس قوم دی بتاں دے پجاری بت کنہ دے سن ان دسو آئی تو بات کی کہو گے بت کنہ دے سن نبیاں اور بولو نبیاں اور ولی حب لات عزا منات لات منات اے ولی سن نیک سن صالح سن ود سوا یغوس یعوق نصر ولی سن فوت ہو گئے بخاری لکھے ہوئے اذا مات فیہم الرجل صالح بنو علی قبر ہی مسجد جدہ انہوں کو نیک بندہ فوت ہو جاندہ انہوں دی قبرتے ہو سجدے کر دے سے یہ پہلی قومت نظریہ اور عقیدہ سے تو سنیے عورت آکے بیٹھیے نبی علیہ السلام کو عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہنی آپ نے فرما کلمہ بعد پڑھ پہلے سکھ اسلام دین دے اندر آکے تن کرنا کی پیگا شرک نہیں کرنا شرک نو سمجھ لے شرک نہیں کرنا شرک کنو آن دیو شرک دا کی مانا شرکہ یہ دبئی والے سمجھ سن شرکہ کنو آن او دے چوئی شرک شرکہ شرک کمپنی حصے دار توجہ کیجئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خاتونوں پہلے عقیدہ توحید نو سمجھ لے جے اسلام قبول کریں گی دوبارہ کلمہ پڑھن تو بعد شرک نہیں کرنا ہون بھی کسی مولوی نے تسی کہو با شرک نہ کروانا اسی کدوں شرک کرنا بھئی اللہ دے بندے تسی قبر تے سجدہ نہیں کر دے یہ شرک نہیں جی اسی کدوں آنے سجدہ کرو جاہل بندے آپ پہ آگے کر دیں اسی تے آن دے کوئی اسی نہیں آن دے جب اے ہو جی گل کرن میں نے ویسے ہی ہسی آن دی ہے کہ سمجھدار مولوی ممبر تے بیٹھ کے پہ آن دے اسی نہیں آن دے قبر تے سجدہ کرو جاہل انپڑھ لوگ جٹ لوگ انپڑھ لوگ آپ آگے سجدہ کر دے پہن اسی نہیں آن دے ساڑھی کوئی کتاب دسو ساڑھی کوئی تقریر دسو جدے وچ ہوئے کہ قبر تے سجدہ کرو میں کہتے ہیں وہی ہیں جب بندہ کوئی سیال کوڑ دے کسے چوک اندر شراب دا مٹکا چا بھرے توجہ ہے ماشاء
شراب دا مٹکا بھرے نے شراب نہ چوڑے بنائے شراب دا مٹکا بھرن تو بعد چوکن رکھ چھوڑے اوپر چھپر بنا لوے تے نال پیالے رکھ چھوڑے تے لوگوں کو جناب رکھ کے تو تے لکھ چھوڑے کہ اے شراب ہے تے بندے آندے جان این کر کے کھلو جان یہ پیالہ بھر کے دے وے وہ شراب پی جائیں پھر دوجہ بندہ آیا انہوں نے پیالہ بھر کے دیتا انہیں بھی شراب پی لیا ہن بندہ سمجھان والا قریب ہوئے حضرت جی تسی سلوگن کیوں شراب پیوا رہے ہو میں کدوں شراب پیوانا لوگ آپ ہی پی رہے ہیں آپ ہی پی رہے ہیں میں کدوں کیا شراب پیو جے تو شراب پیوانی نہیں سی شراب نچوڑی کیوں شراب بنائی کیوں مٹکا بھریا کیوں چوکے رکھیا کیوں تے جڑا کے کھلوتا انہوں پا کے دیتا کیوں جے تو سا قبر تے سجدہ کرانا نہیں سی تے قبر پکی بنائی کیوں کیوں بنائی قبر تم نے پکی پختہ کیوں اوپر بنایا قبہ کیوں لکھا باراستان عالیہ یہ لکھا کیوں تم نے سجدہ جو نہیں کروانا تھا یہ تھان بنایا کیوں پڑھئے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا نے اسا نبی علیہ السلام دی میت پاک نو آپ دے جسد اطہر نو آپ دی قبر پاک اسا حجرے دے اندر اپنے گھر اندر کیوں بنائی کہ دے بار بنائی تے کچھ عرصے بعد پوجا نہ شروع ہو جائے کچی سی قبر تے اندر سی اماں جی فرماتا چھپایا یہ حضور دی قبر نو اس واسطے سی اچھا تو آڑے پنڈ قبرستان ہے نا کیڑے پاسے اس پاسے تو کہنا دور ہوئے گا 1.5 کلومیٹر جہت تو میں سجدہ کرا تے وہ میرا سجدہ قبر تے ہوئے گا نہیں نا میں کتے کر رہا ہوں مسجد ہے جے میں سجدہ کرا اور کلومیٹر اگے ہو جا کے کسی مسجد جا کے سجدہ کرا تھے وہ بھی قبر پہ سجدہ نہیں ہے قبر پہ سجدہ تب ہے جب قبر پہ جاؤں اور سجدہ کروں نبی علیہ السلام نے قبر پاک روضہ اطہر 13 میٹر سطح زمین جڑی اس وقت مسجد نبی دی سطح زمین ہے اس تو 13 میٹر نیچے گہری پھر پہلے حجرے کی دیوار پھر اندر جگہ پھر آگے دیوار کمرے کی اس کے نیچے 13 میٹر نیچے حضور کی قبر اطہر جہاں صدیق کو عمر عثمان سیدنا علی عباس نے اور فضل بن عباس نے محبوب کو دفن کیا جس قبر پاک میں وہ اتنی نیچے ہے اور اتنی دور ہے عام آدمی کی اپروچ اور پہنچ سے کہ وہاں کوئی سجدہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا کیوں اللہ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ کر دیا محفوظ ہے آج حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سنی حدیث پاک آپ نے فرمایا شرک نہیں کرنا عرض کرتی محبوب جی کوئی اور پابندی فرمایا کسے دا مال چوری نہیں کرنی عورت سی نا تے آپ نے فرمایا زنا بدکاری بھی نہیں کرنی کسے پاک دامن عورت الزام بھی نہیں لگانا عرض کرتی ہے محبوب جی کچھ اور فرمایا اگر کوئی مر جائے تے وین بھی نہیں پانے مر جائے نا کوئی بندہ رشتہ دار تے وین وون نہیں پانے کون سی عورت عرض کرتی ہے محبوب جی شرک نہیں کران گی وعدہ کرنی ہے شرک نہ کر سا یہ بھی میں وعدہ کرنی ہے محبوب جی کہ میں کسے دے بہتان بھی نہیں لاواں گی یہ بھی وعدہ کرنی ہے محبوب جی کسے دا مال چوری نہیں کران گی لیکن ہے کسے میت تے نہ رونا تے وین نہ پانا یا رسول ہے بڑا اوکھا ہے میرے جا وین پورے مدینے کوئی نہیں پاندہ وین میں پانے کہیں اور تو پتا ہے سپیشل رونا مائر ہوتی ہے پورے پنڈ مشہور ہوندی ہیں فلاں عورت انج وین پاندی ہے کوئی وین پا ہی نہیں سکتا سر نال وین پاندی وین سنے ہوئے جی سنا وا شالا کسے تے نہ مرے ماں اے بھی وین ہے تنو کتو لب کے لے آواں ماں یہ بھی وین ہے کیوں تنو ونڈا میں ماں یہ بھی وین ہے
توجہ ہے، ہون میں پیکے نہیں آونا، مر گئی میری ماں، یہ بھی بول وین تے جیڑا پائے من ضرب الخدود وشق الجیو ودعا بدعوى الجاہلیہ، نبی علیہ السلام فرمایا جیڑا رخسار پیٹ دین، گربان اپنا پھاڑ دین، اور ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیہ دی طرح نوئے تے وین بیان کردہ ہے، اے ہو جے شخص دا میں محمدی امت نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام عورت نو رو گیا وین پان تو محبوبہ تو عورت نو رو گیا ہے تے مرد شروع نے، توجہ ہے ماشاء، فرمایا عورت نو آپ سمجھا رہے ہیں وین نہیں پانے، عرض کر دیئے محبوب جی وین پان اندر میں مشہور عورت ہاں، پورے مدینے اندر میں کیویں رک سکنی، آپ نے فرمایا وین نہیں پانے، جی گنجائش ہویا اپنی مرضی کرن دی، اوے اپنی مرضی کرنے والو جی گنجائش ہویا تے محبوب نے وعدہ کر دی سی عورت شرک نہیں کرانگی، زنا نہیں کرانگی، بہتان نہیں لگاوانگی، چوری مال نہیں کرانگی، تے رسول اللہ فرما دے کوئی گل نہیں، وین وون دا پھر عورتہ پا ہی لیں دی، دو چار تو پا لیں، نہیں، آپ نے فرمایا میری شریعت میں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، جب مجھے رسول مانا ہے تو اطاعت محمد مصطفیٰ کی کرنی ہوئی، رسول جو مان لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وین نہیں پانے، عرض کر دیئے محبوب جی وین پان اندر میں مشہور ہوں تے میں اس تو نہیں رک سکتی، فرمایا تنوں پھر کلمہ پڑھن دی اجازت ہی نہیں، عرض کر دیئے محبوب جی کلمہ پڑھا لو، چلو میں وعدہ کرنی ہے وین نہیں پاوانگی، لیکن ایک میری گزارش سن لو، آپ نے فرمایا دسو، عرض کر دیئے محبوب جی فلاں میری ایک سہیلی ہے مدینہ پاک اندر تے میرا برا مریا سی تے او آئی سی تے انہیں بڑے وین پائے سن تے میں کیا سی جدوں تیرا کوئی مرے گا، جدوں تیرا کوئی مرسی نہ میں وین پاسا پورا مدینہ اکسی با چنگا ادھار انہیں اندرہ ہوندہ ہے، جب میں کوئی شادی دے جاوے 500 تے اگوار کنہ دیں دے ہو 1000 500 سود تے 500 تو آڑا حصہ نا تے 500 نال لگا سود کاروبار تے ٹھیک تے جے پھر شادی تے نہ آئے تے پھر بندہ 500 بھیج دیندہ ہے بس آڑا تو آڑی باجی ختم ہو گئی، تو یہ سود نہیں تو سود نو پھر سنگ لگے ہو، تحفہ جائز ہے شادی پر، نقدی کی صورت میں بھی جائز ہے، کسی اور کپڑوں کی صورت میں بھی جائز ہے، کسی اور گفٹ کی صورت، کوئی بھی ہدیے کی صورت ہو جائز ہے، لیکن دل چاہے ارادہ نیت نہ ہوئے کہ کاپی تے لکھ لو تو پھر انشاءاللہ دیاں گے، یہ نیاؤندر ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ سود کا انداز ہے، نیت یہ ہو کہ میرا دوست ہے میں اس کو کوئی گفٹ تحفہ پیسے ہدیہ کوئی چیز دے دوں لیکن دماغ میں دی اور پھر بھول گیا، تصور میں بھی نہ ہو لینے کا، ناراضگی کے وقت پھر مانگنے کا، یا رسول اللہ او دا کوئی مریا نہ تے میں رونا ہے، او دا میرا ادھار ہے، آپ نے فرمایا کوئی او دا بھی مر جائے تے رون دی اجازت نہیں، وین دی اجازت نہیں میرے دین اسلام ہے، اس واسطے کہ جب تو نے رسول مان لیا تو پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ صحابیہ کہنے لگی محبوب جی پھر تھوڑی دیر اجازت دیو، میں کہنا اللہ دی قسم کہتے کھرے لوگ سن کلمہ سوچ کے پڑھ دے سے، جو گل نہیں منی جاندی تے نہ پڑھو، جو رسول اللہ دی اطاعت نہیں ہو سکتی تو دائرہ اسلام سے دائرہ کفر میں چلے جاؤ، مرضی کرو آوارگی کرو، جو اسلام کے اندر رہنا ہے تو اسلام والے کی بات کو مانو، اپنے رسول کی اپنے مرشد کی بات مانو، جو رسول کہتے ہیں وہ مانو، یہ ہے رسول کو ماننے کا انداز۔ سمجھنا آیت عبداللہ بن عمر کو پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایویں بیٹھے نا سوال کرنے والا آیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک مسئلہ پوچھنا جی پوچھو، بیت اللہ دے اندر طواف کریے، حجر اسود دے بوسے دے بارے توڑا کی خیال ہے، فرمایا سنت،
انہیں سوال کیتا حجر اسود دا بوسہ لینے دے بارے توڑا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سنت۔ سوال کرنے والا یمنی سی، اس علاقے دا جتھو دی یاد رکھے کرو، گل بھولے نہ کرو، جتھو دی کون سی بولو؟ نیلا سی۔ ہن سمجھا دی بھئی یمن دا سی۔ سوال کرنے والا کہنے لگا عبداللہ بن عمر جے بھیڑ ہوئے رش ہوئے پھر کی کریے؟ بوسہ تے نہیں لیا جا سکتا جے رش ہوئے تے بھیڑ ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماد نے کی آئی؟ کہنے لگا جی میں پوچھے حجر اسود دا بوسہ لینا کیسا ہے؟ فرمایا سنت ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی فرما دے اور سنت ہے تے جے بھیڑ ہوئے رش ہوئے پھر کی کرنا چاہیے ہے؟ پھر توڑا کی خیال ہے؟ آرائیتا پھر تسی کی آندے ہو کی خیال ہے توڑا؟ یہ رش ہوئے تے بھیڑ ہوئے تے بندہ نہ لے سکے پھر توڑا کی خیال ہے؟ سنیے جواب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادہ فرما دینے اجعل ارائیتا بالیمن، اجعل ارائیتا بالیمن۔ حدیث سنن تو بعد، پیغمبر دا فرمان سنن تو بعد تو پوچھنا ہے تو آڈی رائے کیے توڑا کی خیال ہے؟ اجعل ارائیتا بالیمن، میں تن مشورہ دینا جدوں یمن تو ٹرے نا اس ویلے ارائیتا اتے رکھ کے آیا کر، مدینے تے مکے نہ لے آیا کر۔ مکے مدینے جو رائے کے آس ارائیتا نہیں چل رہا ہے تھے میرے محمد یہ سنت چل دیئے۔ یا رسول اللہ کا طریقہ چلتا ہے۔ حدیث سننے کے بعد پھر تو پوچھتے آرائیتا کیا ہوتا ہے؟ اجعل آرائیتا بالیمن، جا آرائیتا اپنا یمن جر رکھا، یہاں نال آرائیتا نہ لے آیا کر، یہاں پوچھا کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ایسے فرما دی ہے بس۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے ایک بندہ سوال کرتا ہے عبداللہ بن عمر اے جڑی نماز ہے ویتر ہے، ویتر تسی پڑھ دے ہو ماشاء نماز ہے ویتر اے جڑی نماز ہے فرض ہے واجب سنت فرما اوتر رسول اللہ ویتر پڑھ دے سن۔ وہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر میں پوچھے فرض ہے یا سنت ہے؟ فرما رسول اللہ پڑھ دے سن۔ اور پھر سوال کرنا میں پوچھے فرض ہے یا سنت ہے؟ جی میں تسی پوچھ دے ہو جیڑا کام نہ کرنا ہوئے فرض ہے یا بولو؟ ہاں بولو، میں تو کوئی نہیں آندہ جیڑے تسی سمجھی بیٹھے ہو میں نہیں آندہ کچھ۔ جیڑا کام نہ کرنا ہوئے کی پوچھی دا مولوی کو لوئے فرض ہے یا سنت؟ جی مولوی تھوڑا جا رگڑا چلائے داڑھی تے پھر کی پوچھ دا مولوی جی فرض ہے جیڑا کام نہ کرنا۔ جیڑا بندہ آیا نا فرض سنا سمجھو گے نہیں کام کوئی نہیں کرنا۔ وہ پوچھ دے ہی اس واسطے پہ ہے جے تے فرض ہے تو پھر چلو سمجھ آؤں دی ہے جے سنت ہے تو مطلب چھوڑی جا سکتی۔ اور اللہ کے بندو سنت چھوڑنے والے پر تو صحیح مسلم میں اللہ کے رسول کی لعنت موجود ہے۔ تو جیڑا بندہ داڑھی منڈواندہ ہے تو آڑی تو خیر کوئی نہیں ہونا، تو سارے اہل حدیث اہل سنت بیٹھے ہو تو آڑی تو داڑھی منڈنا کوئی نہیں ہونا، کیونکہ سنت توڑے نال ہی ہوندی ہر ویلے تے حدیث بھی توڑے نال ہوندی۔ ایت نہیں ہو سکتا سنت باہر ہو تسی اندر ہو چونکہ اہل سنت جو ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تسی اہل حدیث جو ہے حدیث تے ہوئی ہوئے نالیج تے تسی تے آل تھے تے حدیث باہر ہے بھی نہیں ہو سکتا۔ تسی تو سارے ماشاءاللہ داڑھی والے ساتھی بیٹھے ہو، جس شخص دی داڑھی نہیں منڈواندہ ہے شیو کرواندہ ہے اس کو میرے ایک سوال ہے یہ تو حل کرنا ہے تو پھر میں تو انشاءاللہ چھٹی دے دینی۔ سوال ہے کہ وہ داڑھی کیوں منڈواندہ ہے؟ وہ دی وجہ داست ہے کیا وجہ ہے داڑھی منڈوانے کی وجہ؟ کوئی آخر کوئی بندہ کام کرتا ہے وجہ تے ہوندی ہے نا، وال منڈواندہ ہے وجہ، بغلان دے وال لہندہ ہے کوئی نہ بھی وجہ تے ہے، لباس پاندہ ہے وجہ، ٹوپی پاندہ ہے وجہ، جراب پاندہ ہے بسرتی لگ دیئے وجہ، جوتی پاندہ ہے وجہ، زمیندارہ کردہ ہے وجہ، کاروبار کردہ ہے وجہ، سکول جاندہ ہے وجہ، ملازمت کردہ ہے وجہ، سرما پاندہ ہے کھنچ وجہ، کان صاف کردہ ہے وجہ،
مسواک کرتا ہے وجہ، برش مارتا ہے وجہ، ناخن اتارتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ، داڑھی منڈواتا ہے کوئی نہ کوئی، بولو وہ وجہ دسو، وہ وجہ بتائیے اور وجہ معقول ہو۔ مسلمان بے وقوف تو نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے، جیڑا کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی دی وجہ ہوئے گی، بیس ہوئے گی، کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نفع ہوگا، وہ بتلائیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ عورت کے چہرے پر اس نے بال آنے نہیں دیے، تمہارے چہرے پر بال اگائے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ خالق سے پوچھئے کہ یا اللہ میری ماں کے چہرے پہ بال نہیں، میری بہن کے چہرے پہ بال نہیں، میری بیوی کے چہرے پہ بال نہیں، میری بیٹی کی داڑھی نہیں ہے، میری داڑھی کیوں ہے یا اللہ، اس کی وجہ پوچھے رب سے۔ ایک وجہ من سمجھ آئیے کہ تسی مرد بنان تے اللہ دے فیصلے تے راضی نہیں، تھوڑا کی خیال ہے وجہ ہو سکتی کہ یا اللہ بہتر سی تو من اینج بناندا جی میں تو میری بیوی نے بنایا ہے، میں عورت ہوتا، میں مرد چاہیے نہیں تھا، میں مرد نہیں بننا چاہتا تھا، یا اللہ تو نے میری شکل و صورت مردوں والی کیوں بنائی، تو میرے بال نہ اگاتا۔ اللہ کی قسم جن کی داڑھی کے بال نہ آئیں انہیں دنیا کھودا کہتی ہے، اور میں نے کھودوں کو روتے دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے چہرے پر بال آئیں، ہمیں تو رشتہ کو نہیں دیتا۔ کئی بوڑھے جن کے چہرے کے داڑھی کے بال نہ ہوں تو گلی جا رہے ہوں، عمر 70-80 سال ہے، بچے مزاق کرتے ہیں کہ یہ بابا جا رہا ہے، اس کی داڑھی کے بال ہی نہیں ہیں۔ کھودا ہونا نقص ہے، عیب ہے، داڑھی نہ ہونا عیب ہے، نقص ہے۔ اگر تمہیں کوئی رشتہ پسند ہو لیکن اس کی داڑھی کے بال نہ ہوں، اللہ کی طرف سے عمر 30-35 سال ہو، تم رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ نقص ہے کہ اس کی داڑھی کے بال ہی نہیں ہیں، اس کا تو چہرہ عورتوں جیسا ہے۔ اگر اس سے میں اور آگے جاؤں، عورتوں کے چہرے پر بال کیوں نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہے، یہ توڑے علم میں جو نہیں تھے، میں سپیکر بند کر کے بھی دا سکنا۔ میرا آواز مردوں کے لیے، مردوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے تو ہے ہی ہے، وہ تو آگے۔ اگر کوئی مجھے ایسی بات کہنے پڑے، اللہ کی قسم تمہاری اگر ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو یہ مائک میں بند کر سکتا ہوں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے کہ عورت کے چہرے پر بال کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ تمہیں علم ہے، تم نے اپنے بالوں کو کیوں منڈوایا ہے، مجھے وجہ بتا دو، کیا بننا چاہتے ہو تم، کس لیے اپنے چہرے کو صاف کرنا چاہتے ہو تم، عورت کا چہرہ صاف کیوں ہے؟ اگر تمہیں وہ وجہ پتہ ہے تو پھر تم اپنے چہرے کو صاف کیوں کرتے ہو؟ کاش تمہارے دل میں یہ بات اترے اور تمہیں میں یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ چہرے پر داڑھی کا اگنا یہ مرد کے مردانگی کی علامت ہے، یہ مرد کی زینت، عزت، وقار ہے، یہ مرد کا روب ہے، یہ مرد کا دبدبہ ہے، یہ مرد کے لیے زینت اور حسن و جمال ہے۔ اور میں یہ بات کہہ سکنا، اگر چہرے کا حسن داڑھی نہ ہوتی تو میرے محمد کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محمد جیسا چہرہ کسی کا خوبصورت ہے ہی نہیں۔ صحابہ فرماتے ایسے لگتا تھا جیسے یہ سیاہ لکیر جیسے چاند کے آس پاس حالہ ہوتا ہے، میرے محمد کی داڑھی ایسی سجتی تھی۔ یہ کافروں ہندوؤں کے طریقے کہاں سے آ گئے ہمارے معاشرے میں؟ سنیے حدیث پاک، فرمایا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت نو وین بولو پانے، اتھے رکھڑے اسے حدیث، آپ نے فرمایا وین بولو پانے، اچھی بولو وین نہیں پانے، نبی تسی پاندے ہو ماشاءاللہ مرد
یہ زنانی داڑھی ہے زنانی آ رہی ہے چہرہ کر دے ہو تو وین بھی پا لے کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وین نہیں پانے، صحابی یاد کر دیئے محبوب جی میری سہیلی ہے او روئی سی میرے بھرا دے موت تے او دا کوئی مریا تے میں رونا ہے، آپ نے فرمایا او دے او تے رون دا بھی اختیار نہیں، کیوں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے مومن مرد عورت واسطے کسے واسطے اللہ کی جائز نہیں، اللہ اور رسول دا امر حکم آ جائے پھر وہ مخالفت کرے جائز نہیں، توجہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنو اجازت نہیں کسے دی موت دے ہوتے رون دی وین پان دی اجازت نہیں۔ عرض کر دے محبوب جی پھر تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ہونے آئیے اٹھیے دوڑ پئیے۔ کتنے صاف ستھرے لوگ سن کے کلمہ پڑھن تو پہلے سارے معاملات میرے محمد سے صاف کر لو، اطاعت ہو سکتی ہے تو آ جاؤ، نہیں ہو سکتی تو آوارے رہو۔ مسلمان آوارے ہونے کا نام نہیں، مسلمان محمد کے غلام کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبیعت نہیں چاہتی، میں مندہ طبیعت نہیں چاہتی، برادری نہیں چاہتی، ماحول نہیں چاہتا، سوسائٹی نہیں چاہتی، جن بندوں میں تم بیٹھتے ہو وہ بندے نہیں چاہتے، جس حقے کی محفل سگریٹ کی محفل میں بیٹھتے ہو وہ داڑھی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تمہیں ماحول یہ مجبور کر رہا ہے۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں داڑھی نہ مڈواؤ، ماحول گندے کو چھوڑ دو، دوستی بدل لو، اٹھک بیٹھک بدلو، مسجد کے اندر نمازیوں کو دوست بناؤ، ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں خوشبو آئے، ان کے ساتھ بیٹھو جن کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں اجر و ثواب نصیب ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں حقے اور سگریٹ کی بدبو آتی ہو، بتلاؤ اس سے گندی دوستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بدل لو اپنے ماحول کو، دوستی کو۔ گناہ کر کر کے بھی زندگی کھپا لی ہے، ذرا نیکی کر کے بھی دیکھو، اللہ کی قسم سکون ہی بڑا ہے۔ اس راستے پہ چل کے دیکھو، تم ہمیں دیکھ کے ہماری داڑھیوں کو نمازوں کو دیکھ کے شاید تم پریشان ہوتے ہو کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، اللہ کی قسم ہم تمہاری حالت کو دیکھ کے ہم ہنستے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ یہ بندے جہالت میں ہیں، اللہ ان کو تو ہدایت عطا فرما دے، یہ نہیں جانتے اس کی لذت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اتنا سکون ہے، تم نے اس نیکی کی لذت کو چکھا نہیں ہے، تم نے اس داڑھی اور تہجد اور نماز کے سکون کو، پردے کے اس حیا غیرت کو تم نے پرکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ جاؤ تمہارے گھر میں تمہیں پتا ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی غیر محرم اندر داخل نہیں ہو سکتا، جہاں مرضی پھرتے رہو، اللہ تمہاری عزتوں کی آپ حفاظت کرے۔ تو جدوں پتا ہوئے ہن چاچے دا پوتر آ گیا ہو، ہن مامے دا پوتر آ گیا ہو، تو ہنو کہتے نیند آمنی ہے، کدوں گھر پہنچا پتہ نہیں گھر کا کیا حال ہوگی، کیا کیفیت ہو۔ یہ ساری فاشی بے حیائی براہ روی اور کفر اور ضلالت میں یہ سارے دکھ اور پریشانیاں ہیں، محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ذرا مصطفیٰ کے قدموں کی طرف آ کے ویکھو تے صحیح، یہ لذت لے لو، یہ سکون لو۔ دیکھنا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمانا حدیث پاک، آپ نے فرمایا بولو وین پان، گل یاد ہے؟ آپ نے فرمایا وین نہیں پانے، عرض کر دیے محبوب جی تھوڑی دیر انتظار کروں، میں ہونے آئی۔ محبوب تشریف فرما ہوئے، اے اٹھی تے تیز تے چل دی جا پہنچی اپنے سہیلی دے دروازے تے، جا دروازہ کھٹکھٹایا، سہیلی دروازے تے آئی، آگے کہنے لگی میں کلمہ پڑھن لگی ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دات نبی پاک نے وین تو منع کر دیتا ہے تے تیرا وین میرے الودار رہن دے تے ہونے انج کریے کہ جے کل تیرا کوئی مر گیا تے میں وین پانے ہی نہیں،
کیونکہ کلمہ پڑھ لے تے محمد مصطفیٰ نو کی من لیا ہے؟ بولو اللہ دا رسول تے رسول من لئیے تے پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. اتنا جلال جذبات ومن جناب نبی علیہ السلام دینا رسول منن دے والے اتنا بندہ خیرت ماندو. سین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ایک بندے نے ویکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر وین دے رہا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھی جا رہا ہے, ہاتھ پن کے کھڑا ہے, نماز پڑھتا جا رہا ہے. جب رکوع تے جان لگیا انہیں ہمیں ہاتھ بدے ہوئے کھولے تے رکوع تے چلا گیا. رکوع تے اٹھے آئے میں سامع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کیا تے سجدے وال چلا گیا. ہاتھاں نو اتا نہیں کیتا, کی نہیں کیتا بولو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا تے کنکریاں چک لیاں تے مارنا شروع کیتا ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں مار دے ہو؟ فرمایا اس بندے نے میں کنکریاں کیوں نہ مارا جڑا انج نماز نہیں پڑھدا جویں میرے محمد مصطفیٰ پڑھ دے سن. یہ غیرت ہے, یہ امیت ہے. صحابہ کرام کی یہ تمسک ہے بالسنہ, یہ سنت سے پیار ہے, یہ سنت سے عقیدت ہے, یہ سنت سے تعلق ہے. عورت کی آندھی ہے اپنی سہیلی نو, توجہ ہے ماشاءاللہ, جے کل کوئی تیرا مر جائے تے میں وین نہیں پانے تے تیرا ادار سی تے میں ان کلمہ پڑھن لگیاں تے ساڑھا جیڑا مذہب ہے وہ یہ سکھاندہ ہے کہ کلمہ پڑھن تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. اس اپنے رسول دی مرضی کرنی. آج تک گمراہی اندر رہے, آج رسول منن لگیاں. آج تو بعد وہی کم کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ نے پہلے دن تے ہی وین پان تو منع کیتا ہے, لہذا تیرا میرا لین دن ادھار جڑا سی وینا لو ختم ہو گیا ہے. لہذا جے تم وین پوانے ہی نے تے اج ہی پوالا ہے, میں تیرے جیندے نو پا دیاں. اگلے پچھلے جڑے نو روانا اج روال ہے, لیکن مرن تو بعد اے نہیں کم ہو سکتا. کیوں کہ میں محمد مصطفیٰ نو بولو کی من لیا ہے اللہ دا. جب رسول من لیا ہے پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. رسول جو من لیا ہے پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. بندہ کبھے مولوی جی خوشی دے موقع تے نہ تنگ کیتا کرو نہ پریشان کیتا کرو, یہ تے سارے معاملات چلتے ہی رہندے نے. سنیے سیدنا عبداللہ بن عمر, میں کل ہی خطبے جمعہ پرسو کہہ رہا سا کہ جس بندے نے ویکھنا ہوئے نا نبی علیہ السلام دا کامل تابعدار تو عبداللہ بن عمر کو پڑھے. کمال شخصیت ہے عبداللہ بن عمر کی. جا رہے نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بانسری بجن دی آواز آئی ہے. نال آپ دے غلام نے سیدنا نافع رحمہ اللہ فرمایا جلدی نال اپنی انگلیاں کن اندر پا لیاں تے بانسری دی آواز آ رہی سی تے فرمایا نافع جدوں یہ آواز آنا رک جائے میں اس ویلے دسیاں کے چل دے جا رہے ہیں, میں اپنی کناں دے وچ انگلیاں بار کر لانگا. پوچھیا گیا عبداللہ بن عمر این انگلیاں کیوں پائیاں جے اپنے کناں اندر؟ فرمایا ایک دن میں نبی علیہ السلام نل جا رہا سا, گانے دی آواز آئی تے نبی علیہ السلام نے اپنی کناں دے اندر انگلیاں پا لیاں. میں انج کیوں نہ کراں جو میرے مصطفیٰ کر دے سن. یہ ہے رسول کو ماننا. تے ہون گانا شادی شدی تے تا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شخوب, اللہ انہوں دی قبر تے رحمتہ فرمان دے سن. میری مسجد ہے نا جانا صدر سی تے او صدر پہلی صف دا نمازی سی. روز کبھے حافظ صاحب تساں نکاح پڑھانا ہے, میرے پوتر دی شادی ہونی ہے تے نکاح تساں پڑھانا ہے. حافظ صاحب فرمان لگے 32 سال میرے مگر نماز پڑھتا ہی رہا, پھر آخر پتر جوان ہو ہی گیا. شادی دا وقت آیا کہنا حافظ صاحب برات نہ تساں جانا. حافظ صاحب فرمانا جدو میں برات واسطے پہنچے تھے اگو سارے آئے ہوئے جڑے آندے نے وردیاں پاک, اینج لگتا ہے جب میں پولیس سے بھرتی ہوئے سارے بھائی, وہ بانسریاں بوسریاں لے ڈول ڈولا لے سارے وہ آئے ہوئے. حافظ صاحب فرمان لگے جدو میں گیا تو میں ویکھے تو میں پچھا پلٹیا تو دوڑے آیا کہنے لگا حافظ صاحب اللہ دا واسطہ جے واپس نہ مڑیا جے, میں نہیں بلائے جڑا میرا پتر ہے وہ دا جڑا ماموں ہے
وہ بڑا کنجر ہے، یہ سارا کام ہوستا ہے۔ غصہ چڑھیا ماما، حافظہ فرمان لگے 32 سالہ نمازاں دا جنازہ جا رہا ہے، یہ تیرے بطر دی برات نہیں بلکہ تیرے ایمان دا اج ہی تے فیصلہ ہونا سی کہ اج تو شیطان دے آکے لگنا ہے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بندے نے گانا شروع کیتا ہے، آواز آئی نا جو حضور، نبی علیہ السلام نے جلدی نال فرمایا خود شیطان، اس شیطان نو پکڑو۔ گانا لو نبی پاک نے کی فرمایا تے سونا نالا چھوٹا گانا لو شیطان ہے تے سونا نالا، اچھی بولو بولو آپ پیار نہ بولو، شاباش، میں فتوہ لاما تو مولوی بڑا ساخت ہے۔ گانا لو نبی پاک نے کی فرمایا سونا نالا تو جڑا یاد کر کے تے تو انو سناوے۔ چلو فرمایا پکڑو اس شیطان کو، یہ گانا سناتا ہے، گانا گاتا ہے۔ چھوٹے ہوندے سا نا تو سن علماء سندے ہوندے سن ایک وقت ہونا ہے گھر گھر کنجری ہونی، اسی آدھے پتہ مولوی گھر گھر کنجریاں، ساڑیاں دیاں بہنا کنجریاں ہو سن، گھر گھر کنجری ہونی، کیوں ہو پتہ مولوی ہمیں مسئلہ بیان کرتا۔ کچھ چیزیں ہو جی ہوندی ہیں جو قرآن میں بھی ہیں حدیث میں بھی ہیں، وقت سمجھا رہا ہے کہ قرآن بھی سچ ہے، محمد کی حدیث بھی سچ ہے۔ میں حیران ہوں نا علماء کرام محدثین کرام پرانے دور جدوں حدیثاں پڑھتے سن نا کہ قیامت والے دن اعمال تولے جان گے، اعمال تولے جان، تو وہ نہیں سی مندے معتزلہ آندے سن آؤ کہ وہ اعمال تولن گے اللہ دے بدو، عمل دا وزن ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ تلے گی، الحمدللہ تلے گی، نماز تولی جائے گی، یہ تو اراز ہیں، یہ تو جسم کے بغیر ہے، یہ چیز کیسے تولی جائے گی؟ آج وقت نے بتایا بلڈ پریشر ہے، خدا جس وجود پتہ لگ جاندہ ہے کتھے بے، بخار دا وجود پتہ چل جاتا ہے، اتنے پر بخار ہے۔ وقت جو آگے بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کی قسم سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، قرآن اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کی سچائی پر دلیلیں اور تائید بنتی جا رہی ہے کہ قرآن بھی حق ہے، میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث بھی حق۔ سن دے ہوں دے ساں علماء کرام کو لوگ قیامت دے قریب ہر گھر کنجری ہوئے گی، اسے دے ساں بات نہیں مولویاں ہر گھر تے کنجری سے جیڈے بھی ہو جا بھی ہے کی جیڈے بھی ہو جا بھی اینج تے نہیں ہو سکتا کہ ساڑھے گھر کنجری آ جائے، لیکن وقت آیا گھر گھر کنجری تے دور دی گالے جیب اچ کنجری۔ میں تو کنجر میں کھاما ہے کی گھر گھر، لیکن اللہ کی رحمت ہے مجھے 10 سال ہو گئے اس کی ٹون نہیں ہے، بجتی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ تاہی تو میں نے فون نہیں سنتا، فون تے تاں سنا جے بیل لاوے تھے، بیل تے تاں لاواں جے میں رسول اللہ دا باقی ہوا تھا۔ کیوں لگاؤں بیل؟ ساری دنیا ناراض ہو جائے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بیل کھٹ گئے، میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں، تجھے راضی کرنے کے لیے جب فونز نہیں تھے اس وقت بھی ہم زندہ تھے، آج ہیں، یہ ہماری ضرورت ہم نے بنائی ہے۔ اللہ قسم بغیر بیل کے کام چل رہا ہے اور اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بیل نہیں چلے گی۔ بیل نہ ہوئے تو کیا تو کس نے لگایا ہے؟ اس کو میں سائلنٹ بھی کبھی نہیں لگایا، وائبریشن پر بھی کبھی نہیں لگایا، نہ اس کی بیل ہے نہ وائبریشن ہے، کسی کوئی چیز مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیل ہاتھ میں ہو تو پتہ چلتا ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے کہ کال آ رہی۔ ایک دن میں نا نماز پڑھان تو پہلے پتہ کیا کیتا، جماعت کران لگا تو میں کہ حضرات موبائل اپنے بند کر لو، نماز نہ کسی دی خراب کیتی کرو، فضیلت بیان کر کے میں کہ اللہ اکبر تے اپنا چل رہا سی، اپنا بول گیا تو لوگ بند کرا ہے۔
جو میں دوجی رکعت پہنچے تو بیل شروع ہوئی. ہن دسو میں جے آپ اعلان کر کے نماز شروع کروائی ہوئے پھر میرے پلے کی رہنا سی. بڑا میں ہاتھ مارے انہوں بند کیتا. وہ کوئی اللہ دا بندہ بھی بیل تے ہی بیٹھا سی, انہیں بھی پھر شروع ہی رکھی. سلام میں پھیریا, میں تو دعا ایک کرنے کہ یا اللہ زمین مجھے راستہ دے, میں دفن ہو جاؤں, سلام ہی نہ پھیر سکوں. ایک تو میرا یہ دل کر رہا. پھر میں کہا یا اللہ بد دعا تے جائز نہیں. اتنی میں دعا ضرور کی تھی کہ یا اللہ آج معاف کر دے, تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کبھی اس فون پہ بیل نہیں لگے. پھر اس کے بعد آج تک نہیں لگی, کام چل رہا ہے. بندوں نے بڑے دوستہ میں نے کیا ہے تو انہوں ٹچ والا موبائل لے دینے. ایک دو دوستہ لے دیتا ہے, 2-3 دن بعد پھر وہ کہو تو ٹچ والا, میں کہوں میں ٹچ ہی نہیں کیتا, نہیں چلا سکتا, غیرت ہی نہیں مانتی. جب چلاؤں گا تسی کہو کہ مولوی جی تسی تو مولوی ہو, تسی تو غلط نہ چلاؤ. چلو جی میں تسی ٹچ والا موبائل ہے تو میں ٹھیک چلاواں گا. میں ٹھیک چلانے کا طریقہ دسو, میں کیویں چلاواں. جب میں ٹھیک چلا رہے ہوں گا تو اگر ٹھیک آ جائے گا, توجہ ہے ماشاءاللہ, میں بالکل ٹھیک چلا رہے ہوں گا اچانک اگو کی آ جائے گا ٹھیک. اس ٹھیک نو میں ہوتا کہ میں کراں, تھلے کے میں کراں, میری غیرت ہی نہیں مانتی. جب میری آنکھ نے وہ بدکار, وہ فاشا, وہ برہنہ, وہ ننگی, بالکل عریاں تصویر میں نے دیکھ لی, اب میں جلدی سے آنکھ بند کر کے اوپر نیچے کرتا رہوں. اللہ کی قسم میری تو غیرت گوارا ہی نہیں کرتی. کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہ نہیں تھے تو چلتا تھا. چلو سادہ کی کوئی سمجھ آتی ہے, بیل کی بھی سمجھ آتی ہے. میں نہیں کہتا بیل بند کر دو, سمجھ آتی ہے بیل سادہ ہو, موبائل سادہ ہو, چلاؤ. لیکن کم از کم کچھ تو غیرت انسان میں ہو کہ یہ کیا رکھ رہا ہے اپنی جیب میں اور نماز میں موجود ہے. کچھ تو خیال کر لو, اسلام کا کچھ تو پاس. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے, نافع جب تک یہ آواز آندی رہے گی میں اپنی کناں دے وچوں جرا انگلیاں نہیں نکالاں گا, اس واسطے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہی طریقہ ہے کہ گانے دی آواز آ جائے تے فوری اپنی کان میں انگلی ڈال لو, وگرنہ اگر تم نہیں ڈالو گے تو اللہ قیامت والے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا. وہ گوارا ہے تمہاری مرضی. اگر وہ گوارا برداشت نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر یہ لذتیں چھوڑ دو, یہ لذتیں چھوڑ دو. اللہ پرتاثیر آواز میں قیامت والے دن تمہیں آپ قرآن سنائے گا. سننا پھر قرآن جب خود رب پڑھے گا, الرحمن جب رب سنائے گا, وہ آواز جس کی کوئی مثال نہیں, وہ انداز جس کی کوئی مثال نہیں. اللہ فرمائے گا جو گانا نہیں سنتا تھا نا, آج میں تمہیں ایک بہترین جگہ پہ کھڑا کر کے آپ تجھے اپنا کلام سناتا ہو. ارے لذتوں, کانوں کو لذت محسوس ہوگی. اس کا آواز کو سننے کے لیے قربان کر دو. اور پتہ ہے اس کی آواز میں, اس کے چہرے کے دیدار میں کتنی لذت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کو ایک مرتبہ جنت میں دیکھے گا نا, 40 سال تک آنکھ جھپکنے کو بھی جی نہیں چاہے گا. جنت کی وہ کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں ہے جو رب کے چہرے کے دیدار میں لذت ہوگی. اس کو حاصل کیجئے, آئیے وعدہ کیجئے اسلام سے, دین سے, کہ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. توجہ فرمائیے, ایک
حدیث بیان کر کے اجازت چاہنا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرمان دینا ایک دن میں نبی علیہ السلام دلال نماز پڑھ رہا وہاں آپ نماز پڑھا رہے ہیں صحابی نے الفاظ پڑھے نماز دے اندر کیڑے توجہ کرنا جدوں حدیث سن لو تے فوری عمل دی کوشش کیتا کرو حدیث گانے دی حرمت دی سن لئیے عمل کیجئے داڑھی رکھن دی حدیث سن لیجئے عمل کیجئے صحابہ دا انداز عمل تے غور کرنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میں نبی علیہ السلام ایک نماز پڑھی آپ نماز پڑھائی تے سلام پھیریا آپ دے مگر ایک صحابی نے الفاظ پڑھے سن نماز دے اندر تشہد دے اندر بیٹھے بیٹھے درود پاک تو بعد یہ الفاظ پڑھے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا سیدنا عبداللہ بن عمر فرما دینے نبی علیہ السلام سلام پھر کے فرما میرے صحابہ کون سی میرے پیچھے الفاظ پڑھنے والا صحابی اٹھیا یا رسول اللہ میں سا فرما جدو تو یہ الفاظ پڑھ رہا سے میں نے بڑا تعجب ہویا کہ اسمان دے رب نے سارے دروازے ہی کھول دیتے ہیں سسمانہ دے سارے دروازے کھل گئے تے فرشتے اتر رہے ہیں یہ تیرے کلمات اوپر نو چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلا سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے نے اللہ دی قسم ہے اس حدیث نو سنن تو بعد زندگی دی میری کوئی نماز ایسی آئی ہی نہیں جس نماز اندر میں الفاظ نہ پڑھے ہون حدیث جو آ گئی فوری عمل کیجئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں خواب کیے خواب دے اندر میں ریشم دا بڑا پیارا ٹکڑا ویکھیا ہے اور مسئلہ بھی ذہن اندر بٹھا لو خواب جس بندے نو آوے جے کوئی ڈراؤنا شیطانی خواب آوے جیڑا زومانہ خواب نہ ہوئے کوئی اچھا خواب نہ ہوئے ڈراؤنا خواب ہوئے اسی ویلے جاگ آئے تے اپنا پاسا جناب پلٹ لیجئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے تھوک دیجئے بائیں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے اس خواب نو توڑے وال پورا نہیں ہون دے گا اللہ رحمت عطا فرما دے گا جے خواب اچھا ہوئے پیارا ہوئے زومانہ خواب اللہ عطا کرے تے کسے ایسے بندے کلوں سویرے خواب پوچھے آجے جڑا خواب دی تعبیر واقعی جاندہ ہوئے ایمیں بامی عالم کیوں نہ ہوئے بامی قاری تے حافظ کیوں نہ ہوئے جنہوں خواب دی تعبیر دا علم نہیں ہو جنہوں خواب بیان نہیں کرنا ہو سکتا ہے جمیں وہ غلط تعبیر کرے تے امی ہو جائے گا لہذا غور فرمائیے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں خواب ویکھیا ہے خواب دا ایک خاص تعبیر دا علم ہے جڑا ہر عالم دے کول بھی نہیں ہونا جے تے کول ہوئے اس کول پوچھیا کرو تے علماء کرام نو ہی چاہیے ہے جے خواب دی تعبیر صحیح نہ آندھی ہوئے تے ایویں نہیں بیان کرنی چاہیے نبی پاک دے سامنے کوئی خواب بیان ہویا سی تے صدیق نے فرمایا صورت تعبیر میں کراں فرما ابو بکر کرو صدیق نے تعبیر فرمائی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق کچھ صحیح کیتی ہے تے کچھ تنوی خطا لگ گئی ہے کہ غور کون ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنی خواب یا کسی دی خواب دی تعبیر بیان کرے فجر دی نماز تو بعد خواب جماعت دیاں خواباں سننیاں تے عالم اگر جاندہ ہوئے تے تعبیر بیان کرنا ہے میرے محمد مصطفیٰ دا طریقہ ہے فجر دی نماز پڑھ کے نا امام رخ پھیر کے مقتدین کوے جے خواب دی تعبیر دا علم ہوئے تے کوے کسی خواب آئی ہوئے تو اپنی خواب بیان کرے وہ تعبیر کرے یہ سنت ماجور ہے یہ سنت چھوڑ دی گئی ہے یہ میرے محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے علماء کرام کو چاہیے کہ کتاب الرؤیا خواب کی کتابیں پڑھیں جو محدثین نے بیان کی خواب حق ہے خواب حقیقت ہے قرآن میں بہت سارے مسائل ہیں جو خواب پر قائم ہیں سورہ یوسف کیا ہے پوری خواب ہی ہے اذان کس طرح شروع ہوئی فتح مکہ کی بشارت کہاں ہوئی خواب میں قربانی کے تو شروع ہوئی خواب میں اذان کیسے شروع ہوئی بولو خواب کتنے مسائل ہیں جن کا تعلق خواب سے ہے
بلال کو جنت میں چلتے دیکھا، پیروں کی آہٹ سنی، کس میں؟ خواب میں۔ سیدنا عمر کا جنت میں محل دیکھا، کس میں؟ خواب میں۔ وہ مولوی پڑھ دے آنے گوری وہ مراج دے نال لائی آن دے، حضور فرمایا میں مراج تے نہیں ویکھیا، یہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا۔ سیدنا بلال کے پیروں کی آواز جب سنی تھی وہ خواب تھی۔ عمر فاروق کا محل دیکھا تھا خواب میں۔ بہت سارے مسائل خواب میں ہیں، محدثین کرام نے خواب پر ابواب قائم کی ہے، اور یہ نبوت کے خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ قرآن نے 11ویں پارے میں کہہ دیا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، جب اللہ دنیا میں کسی کو بشارت دینا چاہے تو بخاری کی حدیث ہے کہ اب محمد مصطفیٰ تو دنیا میں بشارت لے کے نہیں آئیں گے، نبوت تو ختم ہو چکی ہے، اب قیامت تک کسی نو بشارت دینا چاہے اللہ تو خواب دکھا دے گا۔ عبداللہ بن عمر فرمایا میں خواب وچ دیکھیا ایک ریشمی رومال، سبز رنگ دا ریشمی رومال ہے، تے فرمایا رومال اس طرح ہے کہ میں او دے ہوتے چڑھ گیا اس کے اوپر، وہ میرا نیچے آ گیا، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا رومال پر، وہ لے کے مجھے جنت میں اڑتا رہا، جہاں میرا جی چاہے وہاں جاؤں وہاں پہنچ جاتا، وہاں پہنچ جا، وہ مجھے اڑا کے لے گیا۔ اچانک اگوں جو میں رومال تو اترے آتے، دو فرشتے آ گئے، ایک جگہ تے میں پہنچیا، میں رومال دے ہوتے میں بیٹھا تے میں اڑ پہ آتے ایسا جنت دے اندر، کہ دے اندر بولو جنت دے اندر تے کی ویکھ رہے سن بولو خواب۔ فرماتے نے میں جنت دے اندر سیر کر رہا ہوں، ریشمی رومال دے اوپر چڑھے ہوئے ہوں، اچانک جگہ تے جا پہنچے، جو میں اس ریشمی رومال تو اتریا، اگو دو فرشتے آئے تے میں سمجھا استقبال نو آئے، انہوں نے دعا منو پھڑ لیا، پھڑ کے رسیاں لے لیاں، رسیاں بچ میں بنن لگے، جو منو بنیا تے میں دوروں ویکھیا آئیں کر کے نظر ماری تے اگے میں آگ جنی جہنم نظر آئی، انہاں فرشتے کہا چکو انہوں جنت دیاں سیراں کر رہے انہوں لے چلیے جہنم ال، اگو جو من دعا فرشتہ نے پھڑے رسیاں نال بنن لگے، تیسرا فرشتہ اندھا چھاڑ دے ہو اے عام بندہ نہیں ہے تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھاڑ دے ہو اے عبداللہ بن عمر، فرما دنے انہاں من چھوڑیا رسیاں کھولیاں تے اچانک من جاگ بھی آ گئی، میں سویرے اٹھیا میں کیا دی یا اللہ، جدو سون لگے سن پتہ کیڑی دعا کر کے سوتے سن، یا اللہ من کوئی سونا جائے خواب ویکھا، یا اللہ میں روزانہ صحابہ دن میں فلانی خواب آئی فلانی خواب آئی حضور تعبیر کر دیں، میں تے جوان ہوں میں نے کہتے کوئی خواب ہی نہیں آیا، یا اللہ کوئی سونا جائے خواب ویکھا، سویرے میں بھی جا کے حضور گل تعبیر پوچھا، جدو میں خواب ویکھی تے میں اٹھیا تے جا گیا تے بیدار ہویا، پسینہ جاری ہو گیا، میں گیا پچھا پچھا تک تے ٹھیک آئی، جڑا رومال تو اگا کام ہویا ہے نا او ماڑا ہے تے انج کرنے بائے۔ ہن میں سویرے جے پوچھیا تے نبی پاک نے تعبیر دسی تو ناگنا عبداللہ بن عمر تو کیڑے پاسے پھس گیا تے کوئی تعبیر ایسی نہ ہوئے، پریشان ہو گئے۔ فرماد نے سویرے پچھن دی ہمت نہ ہوئی، میں اپنی بہن حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے کول گیا، میں کیا بہن کون سن؟ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ عبداللہ بن عمر کی سن نبی علیہ السلام دے، ہاں کی بڑے بولو رشتہ تو نہیں چنگا لگا، عبداللہ بن عمر کی لگتے سن نبی علیہ السلام دے سالے رشتہ ہے ایمیں چلو انگلش بولنے کی کیڑی لوڑ تسیں بولے جائے میں نے نہیں آندے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بہن حفصہ دے کول گئے، نبی علیہ السلام کو خواب دی تعبیر پوچھو، انہاں خواب دی تعبیر پوچھی، نبی علیہ السلام نے حفصہ اے خواب کنوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ اے رہن دو خواب جنوں ہی آیا ہے، بس تسی اے دی تعبیر فرماؤ، فرمایا حفصہ اے خواب تیرا نہیں، یا رسول اللہ میرے بھائی عبداللہ دے، فرمایا عبداللہ نو کہو پچھے پچھے معاملہ تے ٹھیک، جڑا ہے اگلا معاملہ جڑی اگلی گھاٹی ہے رسیاں لی، اس گھاٹی نو عبور کرنا چاہندہ ہے تے رات نو تہجد نہ چھوڑیا کریں، تہجد نہ چھوڑیا کریں، رات نو نہ سویا کرے تو نہ رات نو اٹھ کے کچھ نہ کچھ نماز پڑھیا کرے تہجدی، تے میں محمد زمانہ دے نہ دے نیک ہون اندر بھی کوئی شک نہیں تے دے جنتی ہون اندر بھی کوئی شک نہیں، لیکن اے ایک جڑی نماز تہجدی یعنی ساری زندگی ہو دی بہترین ہے،
ساری بیداری بہترین پاکیزہ ہے۔ جیڑلے راتی سو جاندہ ہے شاہ پڑھ کے تے سویر تک اٹھدا نہیں، یہ اگلا ایسا رسیاں اللہ او دا معاملہ ہے۔ یہ جڑا منجی دے سوتا رہندہ ہے رسیاں او دے وجہ تو پہ گئیاں نے۔ جی عبداللہ بن عمر جی دی ساری بیداری سارا دن مصطفیٰ دی اطاعت اندر گزرے، صرف رات نو ستا روے تے رسیاں پہ جان، دسو میری تواڈی حالت کی ہوئے گی؟ فرمایا حفصہ عبداللہ نو کہہ دیو رات نو تہجد دی نماز نہ چھوڑے، رسیاں بھی ٹوٹ جان گیاں، کھل جان گیاں۔ عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدو میری بہن حفصہ نے ام المومنین نے میں نے خواب دی تعبیر دسیے، اس دن تو لے کے تے آج تو لے کے میں وعدہ کرنا اپنی موت تک سفر ہوئے، حضر ہوئے، بیمار ہوا، ٹھیک ہوا، جوانی ساں، بڑھاپے ساں، اکھاں ہے سن، تے ہن آخری زندگی جی نبی نہ ہو گیا وہاں، جن اللہ دی قسم ہے جس دن دی حدیث سنی ہے اس دن تو لے کے آج تک کدے تہجد دی نماز نہیں چھوڑی، کبھی ناغا کیا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول سمجھا بھی تھا، رسول مانا بھی تھا۔ بہت کم بیان کیا ہے حسن رسول انہوں نے، لیکن محبوب کو رسول ماننے کا حق ادا کیا ہے۔ بہت نبی پاک کی دائی حلیمہ کی لوری نہیں سنائی ان صحابہ نے، لیکن محمد مصطفیٰ کو رسول ماننے کا حق ادا کیا ہے۔ بس تو اس بات پہ نہ رہنا صرف ولادت بیان کرتے رہو، محبت کے دعوے کرتے رہو، سنو جمال کا بیان کرتے رہو، بخشی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، جان بخشی ہو جائے گی، نہیں، اطاعت کرنا پڑے گی، رسول کو رسول ماننا پڑے گا، غلام بننا پڑے گا، خوشی غمی اپنے فکر عقل ہر چیز کو محمد مصطفیٰ کی حدیث کے تابع کرنا ہوگا، ہر حدیث کو ماننا ہوگا، ماننا ہر حدیث کو آپ نے قبول کرنا ہوگا، ماننا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو رسول مانا ہے، اور رسول ماننے کا معنی یہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، رسول کی اطاعت، مرشد کی اطاعت، امام کی اطاعت، ہم غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، اللہ ان کی اطاعت پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفصیلی انشاءاللہ گفتگو کسی دن پھر حاضر ہوگی۔ میں کل سے رات کو بھی نہیں سو سکا، سارا دن ہماری جماعت کے امیر پروفیسر حضرت علامہ ساجد میر صاحب حفظ اللہ ہمارے پاس سرگودا تشریف لے گئے ہوئے تھے، جس وجہ سے میں تاخیر بھی ہو گئی۔ وہ 7 بجے وہاں سے رخصت ہوئی اور پھر میں وہاں سے دوڑا آپ کے پروگرام کے لیے، سارا دن ان کے ساتھ رہا، جلسے میں، جلوس میں، اجلاس سفر میں، اور اسی پریشانی میں رہا۔ تو برحال جو بیان ہوا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی گزارش سن لیں کہ یا مسجد میں لائبریری جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، تو مجھے پہلے پتہ بھی تھا، یاد بھی تھا، لیکن اس وقت میں ذہن میں اسی مصروفیت کی وجہ سے یاد نہ رہا، تو یہاں چونکہ میں نے پھر ایک اور ڈسکا کے ساتھ جام کے وہاں پروگرام ہے، ابھی جاری ہے وہاں جلسہ، وہاں بھی جا کے گفتگو کرنی ہے، تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ کہ یہاں لائبریری قائم ہو چکی ہے، جس میں مستند ہماری مسلک کی، جماعت کی، قرآن و سنت کے منہج کی، دیگر مکاتب فکر کی، عقائد و نظریات کی کتابیں انشاءاللہ اس میں موجود ہیں، آپ مطالعہ کریں۔ کلاس یہاں ترجمے کی حضرت شاہ جی نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ میرے بھتیجے بھی ہیں، میرا خونی رشتہ ہے، بھتیجے ہیں میرے حقیقی، تو وہ سامنے ان کے والد محترم تشریف فرما ہیں، وہ میرے تایا کی چاچا کے حقیقی بیٹے ہیں، تو ہمارے جامعہ سے ہی یہ فاضل بھی ہیں، عالم بھی ہمارے پاس ہی جامعہ ماں بخاری سرگودا سے ہمارے جامعہ سے پڑھے بھی ہیں، تو میں نے ان کو بھائی الطاف صاحب کے حوالے کیا ہے اور آپ کے علاقے میں بھیجا ہے تاکہ یہاں کام دین کا جو ہے یہ کھڑا کریں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ میری ہم امیدوں پہ انشاءاللہ پورے اتریں گے، اور ان کی شرافت کی انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ میں نے 6-7 سال ہمارے ساتھ پاس پڑھتے رہے،
تو میں نے پورے عرصے میں ایک بھی ان کی شکایت نہیں سنی. تو پوری یعنی کلاس میں جب بچہ پڑھتا ہے تو استاذ جو ہوتا ہے یا ادارے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بچے کی طبیعت سے واقف ہوتا ہے, اس کی شکایات اس کے سامنے آتی جاتی رہتی. تو 6-7 سالوں میں ایک بات بھی میں نے شکایت ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم رب اعوذ بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک وشفاء لا یغادر سقما. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما, یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. اللہ جو اس میں دین کا کام شروع ہے اس میں برکت فرما دے, اس لائبریری کے فیض کو اس علاقے میں عام فرما دے. اے اللہ ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. اللہ اس دین کی خدمت کو قبول فرما لے. بھائی الطاف صاحب, ان کے ساری ٹیم کو, ساتھیوں کو, حضرت شاہ جی کو, سب کے درجات دنیا آخرت میں بلند فرما. جس ساتھی کا جس انداز میں اس پہ خرچ ہو رہا ہے, مال, اخلاق, وقت, اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے دلوں پہ محبوب کی محبت کو اتار دے, ہمارے سینے کو کھول دے, رسول اللہ کی اطاعت نصیب فرما دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, نمازی بنا, بے اولادوں کو یا اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صحیح معنوں میں جانشین بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.